آج ہم ایک مختصر لیکن کافی اہم اقتباس پر بات کر رہے ہیں۔ عنوان ہے ننھے بچے کے ساتھ عمرہ کا سفر۔ جی۔ اور اس میں ایک بہت ہی خاص سوال ہے، کیا ایک ماں اپنے 15 مہینے کے بیٹے کو محرم بنا کر عمرہ پر جا سکتی ہیں؟ یہ سوال اکثر ذہنوں میں آتا ہے، خاص طور پر چھوٹے بچوں والے خاندانوں کے۔ بالکل۔ اور یہ بظاہر سادہ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے شرعی اور عملی پہلو ہیں۔ درست، یہ براہ راست عورت کے سفر میں محرم کی شرط سے جڑا ہے، اور یہ کہ محرم کون ہو سکتا ہے، اس کی کیا اہلیت ہونی چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ذریعہ اس خاص صورتحال کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ایک ماں، بیٹا صرف 15 ماہ کا، کیا یہ بچہ بطور محرم کافی ہے؟ دیکھیں، ذریعہ اس معاملے میں بہت واضح ہے۔ اس کے مطابق ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، جائز نہیں ہے؟ جی نہیں، اور اس کی بنیاد شرعی مسافت کے اصول پر ہے۔ شرعی مسافت؟ اچھا، یہ کیا ہوتی ہے؟ ذرا اس کی وضاحت کریں گے؟ یقیناً۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ اگر سفر لمبا ہو، یعنی 77.42 کلومیٹر یا اس سے زیادہ۔ 70 کلومیٹر سے زیادہ؟ ٹھیک ہے۔ جی، تو اس صورت میں عورت کے لیے ضروری ہے کہ ساتھ میں یا تو شوہر ہو یا کوئی محرم رشتہ دار ہو۔ محرم رشتہ دار؟ ہاں، ایسا محرم جو بالغ ہو یا کم از کم قریب البلوغ ہو، یعنی جوانی کے قریب پہنچ چکا ہو۔ اور یہ صرف حج عمرہ کے لیے ہے یا عام سفر کے لیے بھی؟ نہیں، یہ صرف حج عمرہ تک محدود نہیں۔ یہ اصول کسی بھی ایسے لمبے سفر پر لاگو ہوتا ہے جو اس مسافت سے زیادہ ہو۔ اچھا، تو اس شرط کا کوئی خاص مقصد بھی ہوگا؟ مطلب صرف ساتھ ہونا کافی ہے یا کچھ اور بھی؟ جی ہاں، اس کا ایک واضح مقصد ہے۔ محرم اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ سفر کے دوران عورت کی دیکھ بھال کر سکے، اس کی حفاظت کر سکے، اس کی مدد کر سکے۔ حفاظت اور مدد، ٹھیک۔ ہاں، سفر میں غیر متوقع حالات ہو سکتے ہیں، تو محرم کا کام ہے عورت کا محافظ اور معاون ہونا۔ یہ اصل میں عورت کی سہولت اور تحفظ کے لیے ہے۔ تو اب بات آتی ہے اس 15 ماہ کے بچے کی۔ وہ بیٹا ہے، محرم رشتہ دار ہے، لیکن کیا وہ یہ ذمہ داری پوری کر سکتا ہے، حفاظت اور مدد والی؟ ہاں، بالکل یہی سوال ہے۔ وہ تو خود اتنا چھوٹا ہے۔ بالکل، فتویٰ کی منطق اسی عملی اہلیت پر ہے۔ ایک 15 ماہ کا بچہ جو خود اپنی ہر ضرورت کے لیے ماں پر انحصار کرتا ہے، جی، وہ بھلا کیسے کسی کی حفاظت یا مدد کرے گا؟ وہ تو خود محتاج ہے۔ صحیح کہا، وہ تو خود زیر کفالت ہے۔ جی، اس لیے شرعی نقطہ نظر سے اس مخصوص صورتحال میں اس بچے کو سفر کے لیے محرم نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ محرم ہونا صرف رشتہ داری یا مرد ہونے کی بات نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ اصل بات اس کردار کو نبھانے کی صلاحیت ہے، عملی اہلیت۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ اہلیت کا سوال ہے۔ عمر کی قید یعنی بالغ یا قریب البلوغ ہونا اسی اہلیت کو یقینی بنانے کا ایک پیمانہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عورت اکیلی نہ ہو، اسے قابل اعتماد ساتھی میسر ہو جو خیال رکھ سکے۔ جی، جو مدد کر سکے، ممکنہ خطرات سے بچا سکے۔ ایک شیرخوار بچہ یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس ذریعے کے مطابق ایک شیرخوار بچہ، خاص طور پر 15 ماہ کا، عمرہ جیسے لمبے سفر پر والدہ کے لیے محرم نہیں بن سکتا۔ جی، بالکل۔ کیونکہ وہ عملی طور پر حفاظت اور دیکھ بھال کی مطلوبہ صلاحیت نہیں رکھتا۔ درست، اور یہاں اہم نقطہ یہی ہے کہ یہ اصول عملی ذمہ داری اور اہلیت پر کتنا زور دیتا ہے۔ یہ صرف رشتے کی بات نہیں، بلکہ ذمہ داری نبھانے کی صلاحیت کی بات ہے۔ یہ واقعی ایک اہم وضاحت ہے۔ اچھا، اس گفتگو کے آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی، یہ ذریعہ محرم کی اہلیت کو عمر اور بلوغت سے جوڑتا ہے، حفاظت اور دیکھ بھال کی اہلیت۔ کیا اہلیت کے صرف یہی پہلو ہیں، یعنی عمر اور بلوغت، یا کیا کچھ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جن پر غور کیا جا سکتا ہے؟ مثلاً مختلف سفری حالات میں یا زندگی کے مختلف مراحل میں کیا کسی شخص کی صحت یا ذہنی حالت یا خود سفر کی نوعیت، کیا یہ چیزیں بھی اہلیت کے معیار پر اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ یعنی اہلیت کو صرف عمر سے ہٹ کر بھی دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں، یہ ایک سوچنے کی بات ہے جو اس اصول کی گہرائی کو سمجھنے میں شاید مدد دے۔